بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات پر کلاس 8 لیکچر نمبر 20. جس طرح ہم نے قرآن مجید سبق قرآن پاک تعارف حفاظت اور فضائل اس کی پڑھائی کی. اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف. تو یہاں پہ سبق قرآن پاک تعارف حفاظت اور فضائل، اس میں 3 سوالات. سب سے پہلے قرآن مجید کا مختصر تعارف، پھر اس کے بعد حفاظت اور فضائل. تو آپ لوگ ریٹن ورک، لیکن جس طرح میں پہلے لیکچر میں نے بتایا بھی ہے اور پھر بھی بتا رہا ہوں کہ ریٹن ورک شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ پہلے یہ لیکچر یہ سن لیں، پھر اس کے بعد آپ لوگ ریٹن ورک سٹارٹ کر لیں. جس طرح میں بتا رہا ہوں اسی طرح آپ لوگ کریں گے. دوسری، آپ لوگ صفائی اور خوشخطی کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. اور جو چیزیں یہاں پہ میں نے آپ لوگ کو یہ دکھایا بھی ہے یہ پیجز، لیکن جس طرح میں بتا رہا ہوں آپ لوگ اسی طرح ریٹن ورک کریں گے. تو ہم آتے ہیں ریٹن ورک کی طرف. پیج ریڈی کرنا اور فنیشنگ لائن، مارجن لائن، انڈر لائننگ، ان چیزوں کا آپ لوگ بہت زیادہ خیال رکھیں. سبق قرآن پاک تعارف حفاظت اور فضائل، یہ آپ لوگ کا جس طرح ڈیٹیل پیج سوالات و جوابات، جس طرح ہم ڈیٹیل پیج لکھتے تھے تو یہ آپ لوگ کا ڈیٹیل پیج. سوال نمبر 1، قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں. تو یہاں پہ ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں، آپ لوگ قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں. آپ لوگ سوال لکھیں، سوال کے بعد آپ لوگ جواب کا ہیڈنگ دے دیں. تو اس کے بعد یہ سبق قرآن مجید تعارف حفاظت فضائل اور تعارف پھر جو لکھا ہے، اگر یہ آپ لوگ نہ لکھیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر لکھیں تو بس ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے جواب کا ہیڈنگ دے دیا. اگر یہ سبق قرآن پاک تعارف حفاظت اور فضائل یہ آپ لوگ نہ لکھیں تو بے شک ٹھیک ہے، لیکن جواب کے بعد جس طرح ہم نے پہلے درس کے جو سوالات تھے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ لوگ کیا کریں گے، آپ لوگ ذہنی ہاکہ بنائیں گے. تو اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ اوپر ہیڈنگ دے دیں ذہنی ہاکہ. یہ آپ لوگ پھر یہ بات سن لیں کہ آپ لوگ سوال لکھیں، سوال کے بعد جواب کا ہیڈنگ، جواب کے بعد آپ لوگ یہاں پہ ایک ہیڈنگ دے دیں ذہنی ہاکہ. تو سب سے پہلے کیا ہے، قرآن مجید کا تعارف، اللہ کی آخری کتاب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب، پچھلی کتابوں کے لیے محیمن. تو پھر اس کے بعد آپ لوگ اور ریٹن ورک جو ہے اس کے بعد سٹارٹ کر لیں. تو یہاں پہ قرآن آپ لوگ دیکھیں اور یہ ساری الفاظ جس طرح میں بتا رہا ہوں آپ لوگ پہلے ذہن میں بٹھا دیں، پہلے آپ لوگ سن لیں، تو پھر اس کے بعد آپ لوگ ریٹن ورک کر لیں. قرآن کا معنی ہے وہ چیز جو بار بار پڑھی جائے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پورا کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے اور اس کی ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا. خود انسان کو خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل مکمل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، بھیجے اور ان پر کتابیں نازل فرمائی. ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پہ ایک لفظ رہ گیا ہے اللہ. ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی، یہاں پہ آپ لوگ ایک ورڈ لکھیں، اللہ کی آخری نبی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سلم پر قرآن مجید نازل فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا ہمیشہ دائمی ذریعہ ہے اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. سابقہ آسمانی کتابیں اگر کوئی آپ لوگوں سے پوچھے سابقہ آسمانی کتابیں کون سے ہیں، تو پچھلی جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی تھی، تورات، انجیل، زبور، تو ان سے پچھلی آسمانی کتابیں ان سے مرادی ہے کی تصدیق کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے تھے اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھی، لیکن ان انبیاء کرام کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بین یدیہ من الکتاب ومحیمنا علیہ. دوبارہ دیکھیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
ومحیمنا علیہ. اگر یہاں سے نظر نہیں آ رہا تو بے شک آپ لوگ یہ کتاب سے لیں گے، لیکن اعراب آپ لوگ پینسل سے بھی لگا سکتے ہیں اور بلیک مارکر سے بھی لگا سکتے ہیں. ترجمہ: اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے. اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے. قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے محیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکی، انہیں قرآن نے اپنے اندر از سر نو دوبارہ، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ از سر نو نئے سرے سے دوبارہ بیان کر کے محفوظ کر دیا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر پوری اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے. یہ سوال نمبر 1 آپ لوگوں کا مکمل ہو گیا. تو ابھی ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف. یہ قرآن مجید کی تعارف. اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں. لیکن یہاں پہ آپ لوگ سوال شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں بتا رہا ہوں. آپ لوگ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگ کیا کریں گے، جس طرح یہ طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ لوگ اسی طرح لکھیں گے. سوال نمبر 2: قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بیان کریں. قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بیان کریں. تو پھر اس کے بعد آپ لوگ جواب کا ہیڈنگ دے دیں گے. لیکن جواب کے بعد آپ لوگ، کیونکہ یہاں پہ یہ پیج تھی، جگہ نہیں تھی، تو میں نے مائنڈ میپ اس کی دوسری پیج پہ دیا ہے. تو آپ لوگ جواب کی ہیڈنگ کے بعد آپ لوگ یہ مائنڈ میپ بنائیں گے. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، لیکن پھر تین دور تھے. عہد رسالت میں قرآن کی حفاظت، عہد صدیقی میں قرآن کی حفاظت، اور عہد عثمانی میں قرآن کی حفاظت. کیونکہ یہاں پہ جو عہد رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران قرآن مجید کی حفاظت کس طرح ہوئی، پھر حضرت ابوبکر صدیق کی دور میں، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. تو میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ پہلے آپ لوگ سوال لکھیں گے، سوال کے بعد پھر آپ لوگ جواب کا ہیڈنگ دے دیں، جواب کے بعد آپ لوگ یہ ذہنی خاکہ مائنڈ میپ یہ بنائیں گے. تو پھر اس کے بعد آپ لوگ ریٹن ورک جو ہے یہ اس کے بعد دوبارہ سٹارٹ کر لیں. تو وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی حفاظت. یہ ہیڈنگ آپ لوگ دے دیں، پھر اس کے بعد ریٹن ورک سٹارٹ کر لیں. بات آپ لوگوں کی ذہن میں آ گئی. پہلے آپ لوگ یہ سن لیں، جب آپ لوگوں کی ذہن میں بات آ جائے تو پھر اس کے بعد ریٹن ورک سٹارٹ کر لیں. قرآن مجید کی حفاظت. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. آپ لوگ اگر ہیڈنگ دے دیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو وہ بہتر ہوگا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. ترجمہ: بلا شبہ یہ ذکر، قرآن، ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کی محافظ سے حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کی نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر یا زبر زیر کا بھی فرق نہیں. قرآن مجید کی حفاظت مختلف ادوار دور کی جمع ہے میں اس طرح بیان کی جا سکتی ہے. تو قرآن مجید کی حفاظت کس طرح ہوئی ہم نے پہلے بھی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ وہ کس طرح کی گئی. تو ابھی ہم آتے ہیں عہد رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید کی حفاظت کس طرح ہوئی. قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا نازل ہوا. یکمشت نازل نہیں ہوا، تو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا نازل ہوا. جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبی وحی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب وحی کے لکھنے والے کو بلوا کر لکھوا دیتی اور یہ بھی رہنمائی فرما دیتی کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد میں کس آیت کے ساتھ رکھا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا مختص، جہاں یہ عبارت رکھ دی جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے۔ مختلف اوقات مثلا نماز میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر یہ سمجھتے ہیں لیکن سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اس طرح قرآن پاک جو نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی شامل تھی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن اکثر امہات المؤمنین، صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد بہت زیادہ صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ صحابہ کرام یاد بھی کر لیتے، صحابیات بھی یاد کر لیتے، اور اس کی انہوں نے بہت زیادہ نقول یہ بھی تیار کر لی تھی۔ یہ تو عہد رسالت میں۔ اب ہم آتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں کس طرح قرآن مجید کی حفاظت ہوئی۔ عہد صدیقی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھوائے ہوئے اجزاء کو مقرر کردہ ترتیب سے یکجا اکٹھا کر کے محفوظ کیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ اس کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں بہت سے حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس طرح تو قرآن کا بہت سا حصہ ہاتھوں سے جاتا رہے گا، لہٰذا اس کو جمع کیا جائے۔ جمع کرنے کے لیے پھر کاتب وحی کے لکھنے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر لگایا گیا۔ چنانچہ انہوں نے پتھروں کی تختیوں، کھجور کی درختوں کی چالوں پر قرآن مجید کی آیتوں کو لکھا۔ پتھروں کی تختیوں، پتھروں کی جتنی بھی بڑے بڑے تختے ہوتے یا کھجور کی جتنی بھی درختوں کی چالوں، اس پہ یہ کیا قرآن مجید کی آیتوں کو لکھا اور لوگوں کی سینوں سے جمع کر کے کتابی شکل میں تحریر کیا۔ یہ تو عہد صدیقی میں۔ اب عہد عثمانی میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عہد عثمانی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کو اپنے اپنے انداز میں قرآن کو پڑھنے اور لکھنے کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 9 مسلم اجمیوں میں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ 9 مسلم اجمیوں، نئے مسلمان ہونے والے اجمی جتنے بھی لوگ تھے جو نئے مسلمان ہو چکے تھے، اس میں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر تھا کہ کہیں قرأت قرآن میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو جائے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی لہجے تھے اور جتنی بھی ہر ایک لہجہ ہر اپنے لہجے میں قرآن پڑھ لیتے، تو پھر یہ اختلاف پیدا ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ ہمارا لہجہ ٹھیک ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارا لہجہ ٹھیک ہے، تو اس پہ بہت زیادہ اختلاف پیدا ہوا۔ تو پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیا اس کو اکٹھا کیا۔ چنانچہ اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المؤمنین، اس امت کی خبر لیجیے اس سے پہلے کہ کوئی اختلاف کرنے لگے۔ انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فیصلے کے مطابق حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ ان کے پاس قرآن پاک کا جو نسخہ ہے وہ بھیج دے تاکہ اس کی نقل کر کے اصل کو واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے بہت سی نقول تیار کر کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخہ بھجوا دیا گیا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری چیزیں کو اکٹھا کر کے تمام صوبائی دارالحکومتوں کو ایک ایک نسخہ کیا تھا، وہ بھجوا دیا گیا۔ تو اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت وہ کس طرح ہو گئی؟ عہد رسالت میں، عہد صدیقی میں اور عہد عثمانی میں۔
اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف. فضائل قرآن پاک. فضائل قرآن مجید پر نوٹ لکھیں یا فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں. تو پھر اس کے بعد آپ لوگ وہی طریقہ جواب کا ہیڈنگ دے دیں گے. جواب کے بعد آپ لوگ ذہنی ہاں کا یہ بنائیں گے. فضائل قرآن مجید وہ کون سے؟ باعث رحمت و شفا، فرشتوں کی مجلس، مغفرت جس پر جہنم واجب ہو، سبب رفعت باعث برکت، پڑھنے والے کی شفاعت. تو آپ لوگ ایک خوبصورت مائنڈ میپ ذہنی ہاں کا بنائیں گے. تو پھر اس کے بعد آپ لوگ یہ جواب یہ سٹارٹ کریں گے. تو آپ لوگ پہلا ہیڈنگ اس میں کیا ہے؟ قرآن مجید باعث رحمت و شفا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے پیغام آیا ہے جس میں مومنوں کے لیے رحمت و شفا ہے. قرآن مجید اول سے آخر تک نصیحت ہے جو لوگوں کو برائی سے روکتا ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے. نمبر 2، قرآن مجید سبب رفعت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو قرآن مجید کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا. سربلندی اس کی جو کامیابی ہے، کامرانی، سرفرازی، اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا و آخرت دونوں میں سرفرازی، کامیابی عطا ہوگی، اور اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوں گے جس طرح ہم نے پہلے بتایا. نمبر 3، قرآن مجید باعث برکت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق پیدا کرنا سے ہزاروں سال قبل سورۃ طٰہٰ، سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی. فرشتوں نے جب اس کلام پاک کو سنا تو کہنے لگے کہ مبارک ہے وہ امت جس پر قرآن مجید نازل کیا جائے گا، اور مبارک ہے وہ سینے جو اس کو محفوظ کریں گے، اور مبارک ہے وہ زبانیں جو اس کو پڑھیں گی. نمبر 4، حافظ قرآن کا مقام. یہاں پہ یہ 3 دیا ہے لیکن یہ ہیڈنگ نمبر 4. حافظ قرآن کا مقام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی حافظوں کی قدر کرو. جو اس کی قدر کرتا ہے وہ اللہ کی قدر کرتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ حافظ قرآن کی شفاعت سے اس کے اقربا، اس کے رشتہ داروں میں سے ایسے 10 آدمیوں کی مغفرت کر دی جائے گی جن پر جہنم واجب ہوئی ہے. نمبر 5، یہ 4 ہے لیکن یہ ہیڈنگ آپ لوگ نمبر 5 دیں گے. تعلیم قرآن کی فضیلت. قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے. اس کی ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہے. جو مسلمان مسجدوں میں صبح کے وقت 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے یا 2 آیتوں کی تعلیم دیتا ہے، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہے. قرآن کے ایک حرف یا معنی میں کمال حاصل کرنے والا فرشتوں کی مجلس میں شامل کیا جائے گا. اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. قرآن مجید کی آپ لوگ کیا کریں؟ یہ اپنے پڑھنے والوں کی کیا کرے گا؟ یہ شفاعت کرے گا. تو آپ لوگ قرآن مجید پڑھ لیں. تو یہ ہم نے کیا ہم نے قرآن مجید کی جتنے بھی 3 سوالات تھے یہ پڑھ لی. اب آپ لوگ آ جائیں حالی جگہ پور کی طرف. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. قرآن مجید حق لے کر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے رہنمائی یہاں پہ یہ بلوک کر لیں، کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائی، نازل فرمائی، بھیجے. قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے محیمن کہا گیا. نمبر 5، قرآن مجید تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہمیشہ. قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال میں نازل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے اجزاء کو محفوظ کروایا. نمبر 8، حضرت عثمان غنی نے اپنے عہد خلافت میں قرآن پاک کی نقول تیار کروائی. نمبر 9، قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت پر مبنی ہے. نمبر 10، قرآن مجید کی تلاوت نیکی ہے اور اس کی ایک حرف کی تلاوت
نمبر 10 قرآن مجید کی تلاوت نیکی ہے اور اس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہے. تو یہاں پہ یہ سبق قرآن پاک ہم نے کمپلیٹ کر لیا، لیکن آپ لوگ یہ خالی جگہ پر اس کی طرف دوبارہ دیکھیں، خالی جگہ پر کریں. نمبر 1 قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، ڈیش کیا ہے؟ آخری. نمبر 2 قرآن مجید حق لے کر آیا ہے، حق ڈیش. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے، کامل یہاں پہ رہنما ہے لیکن آپ لوگ کیا کریں؟ رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، بھیجے. مبعوث یہاں پہ خالی جگہ پر. نمبر 4 قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے محیمن کہا گیا ہے. نمبر 5 قرآن مجید تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے. یہاں پہ خالی جگہ پر خالی MCQs کیا ہے؟ قرآن مجید. نمبر 4 قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال میں نازل ہوا. تو یہاں پہ خالی جگہ پر کیا ہے؟ 23 سال. نمبر 7 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پہ خالی جگہ پر کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے اجزاء کو محفوظ کروایا. نمبر 8 حضرت عثمان غنی نے اپنے عہد خلافت میں قرآن پاک کی نقول تیار کروائی. یہاں پہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی. نمبر 9 قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقین علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ حقیقت. نمبر 10 قرآن مجید کی تلاوت نیکی ہے اور اس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہے. تو یہاں پہ خالی جگہ پر یہ جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ 10. تو یہ آپ لوگ کی MCQs بھی ہو گئی. سبق قرآن پاک تعارف حفاظت فضائل یہ بھی ہو گیا. تو یہاں پہ جو مڈ ٹرم کا جتنا کورس تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا اور یہ آپ لوگ کا ہوم ورک ہو گیا کہ آپ لوگ سورۃ انفال الدرس الاول الف یسألونک عن الانفال ان سے لے کر یہاں تک کہ آپ لوگ یاد کریں گے بھی اور اس کی ریٹن ورک بھی کر لیں، یہ بار بار سن لے بھی. تو انشاءاللہ ہم اس کے بعد دوسری لیکچر ہے ایک مختصر سی ریویو، ہم دوبارہ یہ اس کا تھوڑی سی جائزہ لیں گے، ہم اس کو دوبارہ تھوڑی سی ریوائز کریں گے. لیکن یہ آپ لوگ کا ہوم ورک بھی ہو گیا. آپ لوگ نوٹ بک اور ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں، ریٹن ورک کا بھی خیال رکھیں، بہت زیادہ صاف اور خوش خط یا رائٹنگ وغیرہ کر لیں. اور یہ جتنا کام ہم نے کر لیا کیونکہ ہم یہ دوبارہ اسکول میں نہیں کریں گے، تو آپ لوگ اس کو یاد بھی کر لیں، اس کو اپنے پاس بھی رکھیں اور ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں.